بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے غریب خانے پر اپنے اصحابہ کرام سمیت تشریف لائے اور کھانا تناول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی اور وقت مقررہ پر صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم اطہر جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قدم مبارک پڑے، اس قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی زبانی جب یہ حضرت عثمان غنی کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ وہ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دے، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے ان کے شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں گئیں اور سر بسجود ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو میری عزت رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں چلی گئی اور بارگاہ الہی میں سجود ہو کر عرض کی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے میرے پروردگار، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلے ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کی دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہم سب گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے بخشش فرمائے، آمین۔ اگر میرا پڑھنا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔